السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ انتہائی عبرتناک اور ذلت آمیز رہا ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں گستاخ نبی ابو لہب کا عبرتناک انجام بتایا تھا۔ اب اس کی بدبخت بیوی جس کا نام ام جمیل تھا اور وہ گستاخ اور بدبخت بیٹا جس کا نام عتبہ تھا، ان دونوں گستاخوں کا انجام اور کیسی ذلت کی موت مرے سماعت فرمائے۔ ام جمیل گلے میں ایک بہت قیمتی سونے کا ہاتھ پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا یہ دو بت ہیں، ان کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر کے اس کی قیمت محمد کی مخالفت کے کاموں میں خرچ کرو گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس مضبوط بٹی ہوئی رسی سے وہ خاردار جھاڑیاں جنگل سے باندھ کر لاتی، اسی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی کہ یہ گٹھا سر سے گر نہ جائے۔ یہ لکڑیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر رات کو بکھیر دیتی تھی۔ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا سر پر اور رسی گلے میں تھی، تھک کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ لکڑیوں کا گٹھا پیچھے گر گیا، فرشتے نے پیچھے سے زور سے رسی کو کھینچا جس سے اس کا گلا گھٹ گیا اور وہ کمبخت مر گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ۔ ابو لہب کا بیٹا عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن اور سخت بے ادب تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انتہائی گستاخانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس کی اس جسارت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے یہ الفاظ نکلے: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ کچھ عرصے بعد عتبہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مقام پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت ایک شیر آیا، اس نے پورے قافلے کے لوگوں کو چھوڑا، عتبہ کو سونگھا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا، جس سے اس کا عبرتناک خاتمہ ہوا۔ ایسے ہی مغل بادشاہوں میں سے کوئی امیر عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک مرتبہ بہت بڑی تقریب میں سرکردہ عیسائی مبلغین بھی شریک ہوئے۔ ایک عیسائی مبلغ نے موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھانے کے خاطر وعظ و نصیحت شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین شروع کر دی۔ وہاں قریب ہی ایک شکاری کتا بھی بندھا ہوا تھا۔ کتے نے رسی توڑوا کر اس عیسائی مبلغ پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ بہت ہی جد و جہد اور تگ و دو کے بعد لوگوں نے کتے کو اس سے علیحدہ کیا۔ پھر مجمع میں سے کچھ لوگوں نے اس عیسائی سے کہا کہ کہیں کتے نے تیری اس گستاخی کی وجہ سے تو تجھ پر حملہ نہیں کیا؟ عیسائی نے کہا بالکل نہیں، اصل میں یہ ایک غیرت مند کتا ہے۔ میں نے بات کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کیا تھا، اس نے سمجھا کہ میں اسے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے یہ مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کے بعد عیسائی نے دوبارہ شان رسالت میں گستاخی و توہین شروع کر دی۔ اب کی بار کتے نے رسی توڑوا کر عیسائی کی گردن دبوچ لی اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک وہ جہنم واصل نہ ہو گیا۔ الحمدللہ اس واقعے کی وجہ سے اس مجمع میں 40,000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب آئیے ہمارے دور کے گستاخوں کے انجام پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔
ملعون سلمان رشدی، اس برطانوی نژاد مصنف نے 1988 میں ایک انتہائی گستاخانہ کتاب لکھی جس پر امت مسلمہ میں شدید غم و غصہ پایا گیا۔ یہ شخص دہائیوں تک خوف کے سائے میں چھپ کر زندگی گزارتا رہا۔ سن 2022 میں نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران اس پر چاقو سے ہلاکت خیز حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ایک آنکھ اور ایک ہاتھ کے استعمال سے مستقل طور پر محروم ہو گیا۔ آج وہ زندہ لاش کی طرح چھپ کر عبرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین کرام، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے بارے میں قرآن کا یہ اعلان سن لیں کہ جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوگا وہ دنیا ہی میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں مئی 2022 میں ایک محترمہ نے ٹی وی مباحثے کے دوران پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ ریمارکس دیے۔ دوسری طرف انہی کے پارٹی کے دوسرے شخص نے جون 2022 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں گستاخوں کو خود ان کے آقاؤں نے جنہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کر رہے تھے، انہی آقاؤں نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے باہر کا راستہ دکھا دیا۔ یہ میرے رب کا کرشمہ ہے، اور میرے رب نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جو بھی میرے نبی کا دشمن ہوگا وہ ذلیل و رسوا ہو کر بے نام و نشان مرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشاں ہے۔ ابتر کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اب دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی دشمنان رسول تھے وہ سب مٹ گئے، ان کا کوئی ذکر خیر نہیں ہوتا، کسی کے دل میں ان کے تئیں عزت و احترام نہیں، جبکہ اس کے برعکس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ہر آن اور ہر لمحہ آپ کا نام پوری عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ سچ فرمایا تھا رب ذوالجلال والاکرام نے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ آخر میں الہ العالمین سے یہی دعا گو ہوں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اے اللہ ہم تجھے ہی ان دشمنوں کے مقابلے میں لاتے ہیں اور ان کی برائیوں اور شرارتوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔